ایک دفعہ قائد اعظم نے اپنی سیکرٹری کرنل برنی سے فرمایا کہ وہ اپنی بہن کی سالہ سال کی پرخلوص خدمات اور مسلمان خواتین کی آزادی کے لیے انتھک جدوجہد کی وجہ سے ان کے انتہائی مقروض ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، جب حالات کے طوفان مجھے گھیر لیتے ہیں تو میری بہن میری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ تھی ہمارے قائد کی فاطمی، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ان کا بھائی تھا، بھائی کی نقش ثانی اور لاڈلی۔ فاطمی بچپن سے ہی مستقل مزاج، صاف گو اور نڈر تھی۔ آپ 31 جولائی 1891 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ابھی 2 سال کی ہی تھیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑی بہن مریم نے آپ کی پرورش کی۔ چاکلیٹ کھانے کی شوقین اور میلوں سائیکل دوڑاتی تھی۔ بچپن سے ہی بھائی سے شدید محبت کرتی تھی۔ ان کے انگلستان سے آنے کا انتظار شدت سے رہتا تھا۔ ڈینٹسٹری کی تعلیم مکمل کر کے 1923 میں بمبئی میں ڈینٹل کلینک کھولا اور آپ نے پریکٹس شروع کر دی۔ کبھی بھائی سے زیادہ دیر ناراض نہ رہیں۔ اگر کبھی ہوئیں تو قائد اعظم خود ان کے کمرے میں چلے جاتے اور انہیں فاطمی کہہ کر پکارتے تو یہ سنتے ہی فاطمہ کھلکھلاتی اور ہنس پڑتی اور سارا غصہ اڑن چھو ہو جاتا۔ ایک مرتبہ قائد اعظم کے کمرے میں بیٹھی تھی تو فاطمہ جناح نے ہوا کے لیے کھڑکی کھولی۔ اس پر قائد اعظم نے کہا، فاطمہ، میرے کمرے کی کھڑکی کھولنے سے قبل تمہیں مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ فاطمہ جناح اس اعتراض پر ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن کھانے کی میز پر دونوں بہن بھائی ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بھائی کی فکر میں نہ اپنے کریئر کا سوچا اور نہ ہی شادی کا۔ ایک طرف بھائی کو سیاسی میدان میں نہایت دانشمندانہ مشورے دیے اور دوسری طرف ایک شفیق اور دانا بہن بن کر ان کی نجی زندگی کو بھی سنبھالے رکھا۔ پیارے بھائی کی وفات کے بعد کم و بیش 19 برس تک زندہ رہی۔ اپنی زندگی کی آخری سانس تک حکمرانوں کی پالیسیوں کا احتساب کرتی رہیں۔ قائد اعظم کی زندگی پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن جو کتاب میرا بھائی فاطمی نے لکھی اس کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ کراچی میں اینگل روڈ پر ایک قصر فاطمہ نامی کوٹھی میں رہتی تھی۔ فاطمہ جناح نے زندگی انتہائی سادہ گزاری۔ آپ صبح سویرے بیدار ہو جاتی، اخباروں کا مطالعہ کرتی اور ناشتہ کرنے کے بعد مختلف مشاغل میں مصروف ہو جاتی۔ جو بھی ایک بار مل لیتا تو عمر بھر کے لیے آپ کا مداح ہو جاتا۔ ہر ملنے والا شخص کہتا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ قائد اعظم کے روبرو ہے اور قائد اعظم سے ہم کلام ہے۔ آپ کی گفتگو اور شکل کی صورت میں قائد اعظم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ 8 جولائی 1967 کی شام مادر ملت ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد قصر فاطمہ کی پہلی منزل پر آرام کے لیے چلی گئیں۔ معمول یہ تھا کہ وہ روز صبح اٹھ کر چابیاں نیچے برآمدے میں پھینکا کرتی تھیں، جس سے ملازم کمروں کے تالے کھولتے تھے۔ 9 جولائی کی صبح جب کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو ملازم نے شور مچا دیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو آپ وفات پا چکی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی وصیت کے مطابق مزار قائد میں بھائی کی قبر کے بائیں جانب دفن کیا گیا۔